صفحہ نمبر 370 اور جلد نمبر 13 تاریخ بغداد. کہتے ہیں قال ابو حنیفہ ایمان آدم و ایمان ابلیس واحد، کہ آدم کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا تھا. یہ ہے وہ امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں اور یہ ہے ان کی کتاب. آئیے ایک اور حوالہ آئیے اشارات فریدی یہ کتاب ہے. یہ اس کا ٹائٹل ہے اور یہ اس کا اندر کا صفحہ ہے. قدیم ترین مذہب یہ ٹاپک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اہل حنود ہندو بریکٹ میں کہ مذہب کا ذکر ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ حنود کا مذہب قدیم اور کہنا ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. یعنی آدم علیہ السلام ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے. ایک اور ہے مقیاس حنفیت نامی کتاب جس کا صفحہ نمبر 282 ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کس طرح توہین کی گئی ہے. یہ محمد عمر اشروی جو مناظر تھا بریلویوں کا مقیاس حنفیت، یہ ہے اس کی کتاب. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی گئی ہے یہ ہے اس کا فوٹو. لکھتے ہیں آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. یعنی جب زوجین ملتے ہیں میاں بیوی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، موجود حاضر بھی ہیں اور ناظر یعنی دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہدایت کے بخشش ہے احمد رضا خان صاحب کی، اس کا حصہ دوم ہے. اس میں یہ شعر موجود ہے. انبیاء کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث. یعنی احمد یہ غوث کو کہہ رہے ہیں کہ تیری باز کی محفل میں انبیاء بھی آتے ہیں خود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی تشریف لاتے ہیں. یہ ملفوظات ہے، اس کا فوٹو پہلے بھی لیا جا چکا ہے. اس کا حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 356 ہے. کہتے ہیں عرض درجات فقر ترتیب و ارشاد ہوں کہ جب طالب سلوک کی راہ چلتا ہے تو اول کون سا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر کون سا. ارشاد اب یہ درجے بتلا رہے ہیں کہ پہلا جب وہ سلوک کی راہ پر چلتا ہے تو پہلا درجہ کون سا ہوگا، دوسرا کون سا، پھر تیسرا، پھر آخری درجہ کون سا ہوگا. کہتے ہیں پہلے صلحاء، سالکین، قانتین، واصلین. اب ان واصلوں کے مراتب ہیں نجبہ، نقبہ، ابدال، بدلہ، اوتار، امامین، غوث، صدیق، نبی، رسول. یعنی انسان یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نبی اور رسول بھی بن جاتا. اسی لیے غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبوت کی کرسی پر بٹھانے میں مدد کی ہے کہ ان کے نزدیک نبوت ابھی جاری ہے اور یہ وہبی نہیں ہے نبوت بلکہ کسبی ہے کہ انسان اس طریقے سے محنت کرتا ہوا نبی بھی بن جاتا ہے اور رسول بھی بن جاتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفتی احمد یار نعیمی جنہوں نے جال حق لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 183 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کفار، تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح دھوکہ دے کر، جس طرح شکاری شکار کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے نبی کفار کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے کتاب وہی بابا خواجہ غلام فرید کی اشارات فریدی، جس میں یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب جبریل نے امت کے مساکین کے متعلق حضرت کو بشارت دی تو آپ نے فتح مسرت میں آ کر گانے والا بلایا، اس نے گانا سنایا جس سے آپ پر وجد طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کے کندھے سے چادر گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی بیان کردہ واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت کیا گیا کہ اللہ کے نبی گانے سنا کرتے تھے اور ان کی طرح وجد میں آیا کرتے تھے۔ تذکرہ غوثیہ کا یہ لوگ بعض دفعہ انکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بریلویوں کی بعض کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ حج فقیر میں بھی انہوں نے تذکرہ غوثیہ کا حوالہ دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر احمد رضا بیشک اس کا انکار کرتا ہو لیکن دوسرے علماء اس کو حجت مانتے ہیں، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ آئیے اب ہم صحابہ کی گستاخیاں بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کی کس طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ شرح فقہ اکبر ہے، صفحہ نمبر 86 ہے، کتاب السنہ ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، جلد نمبر 1 ہے، تاریخ بغداد ہے، صفحہ نمبر 369 ہے، جلد نمبر 13۔ لکھتے ہیں یہ ہے وہ کتاب شرح فقہ اکبر ملا علی قاری حنفی کی۔ اس کے صفحہ نمبر 86 پر یہ ہے وہ عبارت، کہتے ہیں سب الشیخین و قتلہما لیس بکفر ان کان علی وجہ الاستحلال۔ شیخین یہاں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، کہتے ہیں ان کو گالیاں نکالنا اور ان دونوں کو قتل کرنا کفر نہیں ہے۔ پھر تو شیعہ صحیح کرتے ہیں، جبکہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر شیعوں کو کافر قرار نہ دیا جائے۔ یہ تاریخ بغداد ہے، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 369 ہے۔ یہی حوالہ کتاب السنہ صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ ایمان و ابی بکر الصدیق و ایمان و ابلیس واحد، کہ ابو بکر صدیق اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا تھا۔ اگر ایمان ابو بکر کو تولا جائے تو کائنات کے تمام لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا ابلیس کے ایمان کو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک جیسا کہہ دیا گیا۔ یہ ہے اشارات فریدی میں ایک اور حوالہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر چند لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، جب رات کے وقت ایک منزل پر قیام کیا تو ساری رات گاتے رہے۔ صبح جب آذان ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج تو ہم نے گاتے گاتے سحر کر دی ہے۔ اللہ کے نبی ان چیزوں کو توڑنے کے لیے تشریف لائیں، اور یہ خلیفہ راشد حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ساری رات گانا گایا کرتے تھے۔ اس لیے آج کی حکومت نے سکول کے نصاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر گانا گایا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے نور الانوار ملا جیون کی، اور یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 179۔ لکھتے ہیں وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، کہ اگر کسی راوی کی عدالت اور ضبط تو ثابت ہو جائے لیکن اس کا